نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب کرام، اللہ تعالی مسلمانوں کی صفوں میں یگانگت اور اتحاد پیدا فرمائے اور عصری فتنوں سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے۔ آج کی یہ کانفرنس ختم نبوت کے حوالے سے بلائی گئی ہے۔ اس کے میزبان آستان برکت و رحمت گولڑہ شریف کے مشائخ اور سادات ہیں۔ یہ کانفرنس ایک آواز ہے، ایک تحریک ہے اور ایک دستک ہے جو ہر سال مسلمانوں کو شعور کی دولت دے کر جاتی ہے۔ میں عرض کروں کہ ختم نبوت کا معاملہ نہ خانہ زاد ہے اور نہ ذہن زاد ہے۔ یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ یہ آیت انسانیت کا سرمایہ ہے۔ اس میں انسانی رہنمائی کے پختہ اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اسی تعلیم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کھول کر بیان کیا اور ارشاد ہوا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی رسول نہیں۔ اس دعوت یا اس تحریک یا اس عقیدے کی روشنیاں قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ جہاں تک اس عقیدے کے تسلیم اور ایمان کا تعلق ہے، اس کے لیے مسلمانوں کے اوپر عروج و زوال کی تاریخ آتی رہی، لیکن ہر دور میں یہ عقیدہ مسلمانوں کے ہاں مستحکم اور مضبوط رہا۔ اس سلسلے میں جو کوششیں ہوئیں، کسی عقیدے کی بنا پر میں نہیں کہتا، میں ایک حقیقت ناظرین کے سامنے لا رہا ہوں کہ جتنی بھرپور کوششیں اور جتنی مضبوط کوششیں اور جتنی ثمربار کوششیں حضرت اعلیٰ گولوی علیہ رحمہ و رضوان نے کی ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسی عقیدہ کے لیے بنیادی اور زوردار کام کی وجہ سے حضرت اعلیٰ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کو صدی کا مجدد تسلیم کیا گیا ہے۔ دعووں سے صرف مجدد نہیں بنتے جب تک کہ عملی دلیل اور عملی کام جولاں گاہ میں موجود نہ ہو۔ حضرت اعلیٰ کی کوششیں اس سلسلہ میں مسلمانوں کے تمام طبقات میں تسلیم کی گئی ہیں اور اسی کام کے حوالے سے انہیں مجدد تسلیم کیا گیا ہے۔ میں اپنے مختصر پیغام میں اس تحریک کی 3 جہتوں کی طرف اشارہ کرنا مناسب سمجھوں گا۔ ایک تو ختم نبوت کے عقیدہ کے لیے تشہیر کا کام ہے تاکہ عالمی سوسائٹی میں جو لوگ اس عقیدہ سے ناواقف ہیں وہ واقف ہوں اور وہ علم کی روشنی میں آئیں، اور یہی کوششیں ہمیں تحریص اور ترغیب دلاتی ہیں کہ وہ لوگ جو منفی ہیں اور وقت کے سامری ہیں اور مسلمانوں کے سادہ ہونے کی وجہ سے انہیں بھٹکانا چاہتے ہیں، گمراہ کرنا چاہتے ہیں، ان کی کوششوں کے خلاف مسلمانوں کو ذہن اور دل سے شعوراً تیار کرنا بھی اس تحریک کا تقاضا ہے۔ جس طرح آستانہ عالیہ گولڑہ شریف میں اس سلسلہ میں کوششیں کی جاتی ہیں، مسلمانوں کی تمام روحانی آماجگاہوں، خانقاہوں اور محراب کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اچھے طریقے کے ساتھ اس عقیدہ کی تبلیغ کو اپنے لیے روحانی منزل بنانے کی کوشش کریں۔ جو
تحریک ختم نبوت کا دوسرا تقاضا ہے عصری جہالتوں کے درمیان میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر میں ابھی پورے انسانی حلقوں کے میں رسالت کا پیغام بھی نہیں پہنچا. بھٹکتی اور گمراہ انسانیت پیاسی ہے اور انہیں یہ تک نہیں معلوم کہ مذہب اسلام کس کتاب پر لوگوں کی توجہ کو فوکس کرتا ہے اور تہذیب نفس اور صفائے نفس کے لیے کیا نسخہ کیمیا تجویز کرتا ہے. ختم نبوت کی تحریک دراصل اس اخلاص کی حرکت اور حیات ہے جس کے تحت لوگوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہ ہے نہ آئے گا. انہیں خلوص کے ساتھ دامان رسالت کے ساتھ وابستگی اختیار کرنی چاہیے اور پورے خلوص کے ساتھ قرآن حکیم کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت کے جلسے تہوار نہیں ہیں جنہیں صرف سال بھر میں ایک کا دفعہ منا لیا جائے. یہ ایک کوشش، ایک عقیدے، ایک تحریک، ایک دستک کی حیثیت رکھتے ہیں. ہر نو مولود دنیا میں آنے والے کی ضرورت ہے کہ اس کو نبوت کا مفہوم بھی سمجھایا جائے اور ختم نبوت کا مفہوم بھی سمجھایا جائے. اسے رسالت کا پیغام بھی دیا جائے اور ختم رسالت کا مفہوم بھی سمجھایا جائے. بلا شبہ مسلمانوں کی کوششیں اس سلسلہ میں قابل قدر ہیں جنہوں نے رسالت اور نبوت کی فضیلتوں پر گفتگو کی ہے، لیکن ختم نبوت کی تحریک کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھائیں کہ دنیا میں صرف ایک ہی نظام ہے، دنیا میں صرف روشنی کا ایک ہی منبع اور مصدر ہے جس سے ہم مستفید ہو کر اللہ کو راضی کر سکتے ہیں اور حسنہ فی الدنیا اور حسنہ فی الآخرہ کے حصول کی کوشش کر سکتے ہیں. ناظرین، اسی ختم نبوت کی تحریک کی تیسری جہت یہ ہے کہ دنیا کی نبض پر ہاتھ رکھ کے ہم سمجھیں کہاں کہاں اسلام کے پرچم کو سرنگوں کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں روشنیوں کے خلاف ظلمتیں پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کس کس جگہ زمین پر پھسلنیں بنائی جا رہی ہیں جہاں سے مسلمان پھسل کر کے جان رحمت اور جان رسالت سے دور ہو سکتا ہے. اگر ہم مسلمانوں کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائیں تو میرے خیال میں انسانیت رقابت اور دشمنی میں ہمارے نہیں آئے گی، بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنا مسیحا سمجھنے لگ جائے گی اور اپنا محسن تصور کرنے لگ جائیں گے. گویا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا عقیدہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی آویزش نہیں ہے اور کسی مجادلے کا سطحی عنوان نہیں ہے. ختم نبوت تمام انسانوں اور انسانی قافلوں کی ضرورت ہے. اس ضرورت کا احساس عام اور ارزاں کرنے کی ضرورت ہے. جناب، بڑی محسن ناشناسی ہوگی کہ اگر ہم گولڑہ شریف کے تحریکی کام کو سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش نہیں کریں گے. آستان رحمت گولڑہ شریف میں سمجھتا ہوں رحمتوں اور برکتوں کی آماجگاہ ہے. اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ تھوڑی سی کوشش جس وقت بار آور ہونے لگتی ہے تو دائی بھول جاتے ہیں کہ اس دین کا ایک حصہ سنجیدگی اور متانت بھی ہے اور دین کے وقار کو قائم رکھ کر کے دین کی سربلندی کے لیے کوشش کرنا ہے. میں بلا مبالغہ عرض کرنے لگا ہوں، خصوصاً جب آستان عالیہ گولڑہ شریف کے مشائخ
بزرگ تشریف فرما ہیں اور یہ احساس اور ادراک رکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے کس طرح کوشش کی جا سکتی ہے۔ میں ان کے سامنے باوقار انداز میں اس بات کا اظہار کروں گا کہ حضرت اعلیٰ پیر میر علی شاہ صاحب گولوی مجدد دین و ملت، آپ نے ان لوگوں کی مخالفت کی، ان لوگوں سے مناظرے کیے، ان لوگوں کے سطحی شعور کو روشنی دینے کی کوشش کی جو منکر ختم نبوت تھے، لیکن آپ نے دین کی سنجیدگی، متانت اور وقار کو قائم رکھا۔ آپ نے اپنی زبان کو کبھی آلودہ نہ ہونے دیا۔ میری اس بات پر گواہ حضرت اعلیٰ گولوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں ہیں، ان کے خطبات ہیں، ان کی وہ تحریریں ہیں جو آب زر کے ساتھ لکھنے کے قابل ہیں۔ جب بھی جہاں بھی کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر بات کرے گا یا کلام کرے گا، وہ حضرت اعلیٰ گولوی سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سلسلے میں میں سمجھتا ہوں کہ حضرت اعلیٰ وہ معلم ہیں، وہ استاد ہیں، وہ پیشوا ہیں، وہ رہبر ہیں، وہ رہنما ہیں جو ایک باقاعدہ اکیڈمی کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں۔ میں تمام دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دینا چاہوں گا، آئیے آستان گولڑا شریف کے گنبد کو روشنیوں کا مصدر سمجھتے ہوئے ہم پوری کائنات کو روحانی اہمیت کے اس عام عقیدہ کو پھیلانے کی کوشش کرنے کی دعوت دیں، اور جس وقت ہم سب کی سمجھ گنبد خضرا منیرۃ النور کی طرف ہو جائے گی، ہمارے دنیوی اور اخروی تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آستان رحمت کی برکتوں کو سدا سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔